وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 31. آج کے درس کا موضوع نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. سامنے کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مددگار. سامعین کرام، یہ آج کی جو آیت ہے اہم ہے، اور اس میں حق، اہل حق کو یا داعیان الی الحق کو ایک قدرتی اصول یا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یا جو بھی وہ دعوت پیش کرتے ہیں اس کے رد عمل میں ان کا رد عمل کیا ہوگا، یعنی لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا. ابتدائی طور پہ آپ دیکھیں سامعین اکرام، کسی بھی پیغمبر کا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان رحمت ہوتی ہے، اس کا استقبال کہیں بھی نہیں کیا گیا. ہمیشہ پیغمبر جو آتے ہیں وہ ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں. یعنی جو بھی پیغمبر آئے وہ بگڑے ہوئے معاشروں کے لیے آئے اور مجرموں کی ایک ٹولی کے پاس آئے. ظاہر ہے مجرموں کی ایک ٹولی کے پاس جب کوئی جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی بظاہر ہتھیار وغیرہ نہیں ہوتے تو ان کو نشان تضحیک بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں نشان تضحیک بنایا گیا. کیا کیا مظالم تھے جو ان پہ نہ ڈھائے گئے. اب یہ کیا، یہ ایک قدرتی بات ہے. مثال کے طور پہ یعنی دیکھیں، بات کو تھوڑا سا سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معاشرہ بگڑا ہوا تھا، دور جاہلیت تھی اور عقائد میں بگاڑ آ گیا تھا، لوگ شرک پہ آمادہ تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس بلا بیٹھے تھے، آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، اور نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا. تو اس
یعنی ایسے حالات میں جب ایک شخص ان کے پاس آتا ہے جس کے پاس بظاہر کوئی مادی طاقت نہیں ہوتی اور وہ لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کمزور جانا، اور کمزور جان کے وہاں کے شرفا جو بظاہر نام نہاد شرفا تھے، اشرافیہ تھے، انہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور مسلمانوں پر بھی۔ تو یہ ایک قدرتی بات ہے، یعنی ایک قدرتی بات ہے، یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے دشمن مجرمین سے ہر نبی کے لیے میں نے مقرر کیے ہیں دشمن۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بلکہ ایک مخالف معاشرے میں جب آپ آتے ہیں اور اس معاشرے کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے غلط عقائد کو چھوڑ دو، صحیح عقیدہ اپنا لو، تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص اپنی نفسانی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، دوسرے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں، یا ایک معاشرہ نفسانی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، اور ایک شخص اس کو آتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ تم یہ چھوڑ دو یہ طریقہ نفسانی خواہشات، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میں ہدایت لایا ہوں اس کا اتباع کرو، تو لوگ آسانی سے تو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ نفس جو ہے یہ آسانی سے تابع ہونے والا نہیں ہے، تو اس طرح پھر یہ نفس جو ہے یعنی نفس تن کے کھڑا ہو جاتا ہے حق کے سامنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں شان نزول کے مطابق بات کر لوں پھر آگے چلتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شرک کا دورہ تھا، کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے، اور اپنے حلال حرام یہ اپنے طور پہ لوگوں نے بنا لیے تھے، اور پھر ہر چیز کے طریقہ کار کو یعنی انہوں نے اپنی مرضی کو دخل دے دیا تھا۔ مثال کے طور پہ حج کی جو طریقہ تھا وہ الف ننگے ہو کے حج کرتے تھے، اور جب حج کر کے جاتے تھے تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، پچھواڑے سے آتے تھے، دیواریں پھلان کے آتے تھے۔ یہ اپنے طور پہ انہوں نے ایک ڈھانچہ کھڑا کر رہا تھا اپنی ذاتی خواہشات کی بنا، اپنے اصول بنا لیے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے رزق کے ڈر سے اور بدنامی کے ڈر سے، اور شراب پیے جاتے تھے، جوئے، زنا، یہ سب کچھ ان میں عام تھا۔ تو اب اگر ایک شخص ان کی یہ یعنی ایسا پیغام لے کے آتا ہے کہ بھئی تم یہ باتیں چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا لو، مثال کے طور پہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی تو لوگ جو سرکردہ لوگ ہیں، ملا جسے سردار کہتے ہیں، سرداران قوم، تو اس کی حمایت نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں، نہ کبھی کی ہے۔ ہمیشہ سرداروں نے مخالفت کی ہے نبی کے پیغام کی، جو بھی انبیاء آئے، تو یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے۔ اسی طرح میں نیچے آتا ہوں سامعین کرام کہ جو داعیان الی الحق ہیں، یا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو وارث انبیاء ہیں، جو علماء حق ہیں، اور جو سچے لوگ ہیں، جب وہ دعوت پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو تھوڑا برا لگتا ہے، اور ان کی دعوت ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو عام طور پہ ان کی پھر مخالفت کی جاتی ہے، سچے لوگوں کی مخالفت کی جاتی ہے، یعنی خاص طور پہ بڑے لوگ، اشرافیہ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار رہا ہے، لیکن اس میں ایک آیت ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، بھئی تمہاری اے اہل حق، اے نبی، تمہاری مخالفت تو کی جائے گی، لیکن کافی ہے تمہارا رب ہادین، ہدایت دینے والا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں سامعین کرام ادھر، ایک تو راستہ بتانے والا ہدایت، اور منزل تک پہنچانے والا۔ یہ دونوں کام پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ نبی جب آتا ہے تو اس کو اس کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتا ہے، اور حق تک پہنچاتا بھی ہے، منزل تک پہنچاتا بھی ہے، یعنی منزل تک پہنچانا۔ تو بہرحال نبی کا کام تو اول تو یہ ہے کہ پہنچا دینا ہے صاف صاف، لوگ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ ماضی میں بعض پیغمبر ایسے تھے جن کی ہدایت کو نہ مانا گیا، قوم نے جھٹلا دیا، تو یعنی نبی کی تو اپنی مراد پوری ہو گئی، وہ تو اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ان کی منزل کیا تھی؟ ان علیک الا البلاغ وعلینا الحساب، تمہارے ذمہ پہنچا دینا ہے۔
نبی کی منزل جو ہے یعنی مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے، ہدایت کو پہنچا دینا، یہ تو واضح ہے قرآن۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو ہر نبی اپنے منزل تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی پہنچایا ہے ہر قوم کو۔ ہاں نبی اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے اور مددگار بھی ہوتا ہے، نبی کا مددگار بھی ہوتا ہے، قوم کی شر سے نبی کو محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مخالف کئی سازشیں کی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جیسے کہ وہ مکے سے نکل رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، مختلف بے شمار مواقع ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل حق کی بھی مدد کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حقا علینا نصر المؤمنین، حق علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کی امداد میرا فرض ہے اور مومنوں کو نجات دینا میرا فرض ہے۔ اور انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ضرور اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی مدد کروں گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مومنوں کی ظاہر ہے، کیوں وہ حسبنا اللہ، وہ مومن کا تو یہ وہ ہوتا ہے یعنی یہ نعرہ ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے شامل حال ہوتی ہے سامعین کرام، اور اس پہ پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور مومن کرتے ہیں بھروسہ۔ یہ اس میں مضمون ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر نبی کے دشمن مجرموں سے، لیکن کفا بربک، کافی ہے آپ کا رب، ہادیم و نصیرہ، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا اور مددگار۔ یعنی مدد کیا ہے کہ پیغام پہنچ جائے، پیغام پہنچا دینے کا راستہ اور اس کے لیے مدد۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اب یہ وہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کافر لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اس پر ایک بارگی کیوں نہیں نازل ہوا؟ کذالک، اسی طرح لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کا سینہ اس کے ذریعے مضبوط کر دیں، ورتلناہ ترتیلا، یعنی آپ کے دل کو اطمینان دیں، لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو اطمینان دیں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر کے پڑھ سنایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، یہ کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اگر یہ کلام الہی ہے تو یہ اصل میں تو اعتراض بنتا نہیں ہے نبی کی، اگر نبی ہے اور آپ اسے مانتے ہیں تو پھر اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی بات کو نہیں مانتے یا اس کے حیثیت کو نہیں مانتے، جیسے کہ مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے، تو پھر مختلف اعتراضات گھڑتے تھے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بھئی اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تو تھوڑا کر کے یہ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں سے لکھ کے لا رہے ہیں یا پڑھ کے لا رہے ہیں یا سیکھ کے لا رہے ہیں۔ یہ اس کے یعنی اس اعتراض کے پس منظر میں اصل میں یہ بات تھی کہ لولا نزل علیہ القرآن، یہ ایک کتاب کیوں نہیں لاتے تھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کر رہا ہے کہ میں قرآن، دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات کے تناظر میں کلام الہی نازل ہوتا تھا۔ مکے کی آپ دیکھیں، مکے کی تقریباً صورتیں جو ہیں وہ عقائد پہ مشتمل ہیں، اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ عام طور پہ مدنی جو وہ ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، وہاں ضرورت تھی تو حالات کے مطابق تھوڑا کر کے یعنی یہ نازل ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اگر اعتراض کرتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور جو انوکھی بات آپ کے سامنے لائیں گے تو إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، تو پھر ہم بھی اس کا بہت ٹھیک جواب دیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہت عمدہ حل بتائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ
یکبارگی نازل ہونے میں یا تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں حکمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اگلی آیت جو ہے سامعین کرام، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ لوگ جو ہیں قیامت کے دن جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اولئک شر مکان، یہی برے درجے والے ہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت ہی گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا حال جو اللہ تعالیٰ کے نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اعتراضات پیش کرتے ہیں، ان کا قیامت میں کیا حال ہوگا، وہ حال بتایا جا رہا ہے۔ الذین یحشرون، یعنی منہ کے بل یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ظاہر ہے یہاں یہ الٹی باتیں کرتے تھے، تو جہنم میں اس کے نتیجے میں جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، اور وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بہت ہی برے درجے والے لوگ ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں۔ اضل سبیلا۔ اب سامعین کرام، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اب یہ آیات جو ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں تقریباً 34 آیات نازل ہو گئیں، 34 آیات نازل ہو گئی ہیں، اور اس میں اب موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے واقعات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کے پاس رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، تو ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بعض جگہ تو تفصیل سے واقعہ آیا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں 2 آیات میں، صرف 2 آیات میں تمام موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کو 2 آیات میں سمیٹ کے بیان کیا جا رہا ہے، اور میسج کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کتاب دی، انہوں نے جھٹلا دیا، فدمرناہم تدمیرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے ایک آیت میں، یعنی ایک تو سورت پوری نازل ہوئی ہے، یہاں ایک جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا۔ پہلے میں وہ لفظی ترجمہ بتا دوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ ہارون وزیرا، اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو وزیر یعنی مددگار بنا دیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، فدمرناہم تدمیرا، ہم نے انہیں جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فاغرقناہم، ان کو ہم نے غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیہ، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان بہت سی بستیاں جو ان کے درمیان تھے، بہت سے دور جو ان کے درمیان تھے، قرون بستیاں یا دور، بہت سے یعنی پیغمبر بہت سے آئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ اس بستی پر بھی وَلَقَدْ أَتَوْا، یہ آئے ہیں، گزرے ہیں اس بستی پر، أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جن پر بری طرح پتھر برسائے گئے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان کو، یعنی ان کے کھنڈرات کو نہیں دیکھتے۔ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ مر کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی میں
تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہر ایک نبی کے مجرموں سے دشمن بنائے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مددگار. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا پہلے آپ تلاوت پڑھ لیں، پڑھیں تلاوت کیجیے. قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک. یہ دیکھیں تھوڑا سا قرأت میں طریقہ کار یہ ہے، یہ جب دو جیم ایک لفظ دو جیم میں اگر آ جاتا ہے تو اس میں یعنی دونوں طریقوں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جملہ جو ہے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک، یعنی اس طرح یہ کذالک کو آپ واحدہ سے بھی گزرے ہوئے جملے سے بھی ملا سکتے ہیں، یا نیا جملہ اگر آپ پڑھیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے صحیح ہیں، جائز ہیں، اور معنی دونوں صحیح بنتے ہیں. لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. اب ترجمہ سنا دیجیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت اور مدد کے لیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک، کیوں نازل نہ ہوا اس پہ قرآن ایک دفعہ، جملۃ واحدہ،
ایک ہی دفعہ. کذالک اسی طرح لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. اسی طرح اتارا گیا تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر سنایا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور یہ جو کوئی بھی اعتراض کی بات آپ کے سامنے لائیں گے تو ہم بھی آپ کو اس کا بہت ٹھیک جواب اور بہت عمدہ حل بتائیں گے. الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو ڈالے جائیں گے جہنم میں منہ کے بل. الی جہنم، جہنم میں. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بہت برے درجے والے لوگ ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا. وزیر مددگار. وَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائی ہیں. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ان کو ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، ان کو ہم نے غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور لوگوں کے لیے، ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والوں کو بھی. وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت سے دور جو ان کے درمیان تھے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے کر سمجھایا تھا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا، اور سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ یہ دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Likewise, to every prophet we assign enemies from among the wicked, but your Lord suffices as a guide and savior. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Those who disbelieve say, why was the Quran not revealed to him at once? Thus in order to strengthen your heart thereby, and we revealed it in stages. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Whatever argument they come to you with,
we provide you with the truth and a better exposition. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Those who are herded into hell on their faces, those are in a worse position and further astray from the way. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. We gave Moses the scripture and appointed his brother Aaron as his assistant. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. We said, go to the people who rejected our signs, and we destroyed them completely. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. And the people of Noah, when they rejected the messengers, we drowned them, and made them a lesson for mankind. We have prepared for the wrongdoers a painful retribution. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. And Ad and Thamud, and the inhabitants of Arus, and many generations in between. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. To each we presented the parables, and each we devastated utterly. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. And they came upon the city that was drenched by the terrible rain. Did they not see it? But they do not expect resurrection. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।